وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغافين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغافون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ اور آپ پڑھیں علیہم ان پر انہیں نبا خبر واقعہ ابراہیم و سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون اس جب قال اس نے کہا لأبیہ اپنے باپ کو وقومی اور اپنی قوم ما کیا کس کو تعبدون تم پرستش کرتے ہو جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو یعنی یہ چیز کیا ہے جسے تم پوجتے ہو قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قالوا نے کہا نعبد ہم پرستش کرتے ہیں اصنامن بتوں کی فنظل پس ہم بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس عاکفین جمے ہوئے وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتوں کو پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں یعنی تم ہمارے معبودوں کو جانتے نہیں جو ایسی تحقیر سے سوال کر رہے ہو ہم ان مورتوں کو پوجتے ہیں اور اس قدر وقت عقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن بھر آسن جما کر انہی کو لگے بیٹھے رہتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون قال اس نے کہا هل کیا يسمعونكم وہ سنتے ہیں تمہاری اذ جب تدعون تم پکارتے ہو کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کیا جب تم پکارتے ہو یعنی اتنا پکارنے پر کبھی تمہاری بات سنتے ہیں اگر نہیں سنتے جیسا کہ ان کے جماعت ہونے سے ظاہر ہے تو پکارنا فضول ہے او ينفعونكم او يضرون او ينفعونكم یا وہ نفع پہنچاتے ہیں تمہیں او يضرون یا وہ نقصان پہنچاتے ہیں یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یہ برا یعنی کیا پوجنے پر کچھ نفع یا نہ پوجنے کی صورت میں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں ظاہر ہے جو اپنے اوپر سے مکھی تک نہ اڑا سکیں وہ دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچا سکیں گے پھر ایسی عاجز و لا عقل چیز کو معبود بنانا کہاں کی عقل مندی ہے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا وہ بولے بلکہ وجدنا ہم نے پایا آباءنا اپنے باپ دادا كذلك اسی طرح يفعلون وہ کرتے بولے نہیں پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے یعنی ان منطقی بحثوں اور کج حجتیوں کو ہم نہیں جانتے نہ ہماری عقیدت اور پرستش کا مدار ان باتوں پر ہے بس 100 دلیلوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے چلے آئے یا ہم ان سب کو احمق سمجھ لیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون قال ابراہیم نے کہا فرأیتم کیا پس تم نے دیکھا ما کس کنتم تعبدون تم پرستش کرتے ہو کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو انتم وآباؤکم الاقدمون تم و آباؤکم تمہارے باپ دادا الاقدمون پہلے تم اور تمہارے باپ دادے اگلے یعنی ان کا پوجنا ایک پرانی حماقت ہے ورنہ جس کے اختیار اور قبضے میں ذرا برابر نفع نقصان نہ ہو اس کی عبادت کیسی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ عدو لی میرے دشمن اللہ مگر رب العالمین سارے جہانوں کا رب سو وہ میرے غنیم ہیں مگر جہاں کا رب یعنی لو میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے میں ان کی
درگز بنا کر رہوں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57۔ اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچا دیکھیں۔ کما قال تعالیٰ فی موضع آخر وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 80۔ وقال نوح علیہ السلام فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، سورۃ نمبر 10 یونس آیت نمبر 71۔ وقال ہود علیہ السلام فَكِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 55۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ نہایت مؤثر و لطیف پیرایہ میں مشرکین پر تعریض ہے، یعنی جن کو تم عبادت کر رہے ہو میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اگر نعوذ باللہ ان کی پرستش کروں تو سراسر نقصان ہے، اسی سے سمجھ لو کہ تم بھی ان کی عبادت کر کے نقصان اٹھا رہے ہو، کہ وہی میرا معبود دوست اور مددگار ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، الذی وہ جس نے خلقنی مجھے پیدا کیے، فہو پس وہ یہدینی مجھے راہ دکھاتا ہے، جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے، یعنی فلاح دارین کی راہ دکھاتا اور اعلیٰ درجے کے فوائد منافع کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، والذی اور وہ جو ہوا وہ یطعمنی مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا ہے، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا اور جب مریض میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ تو وہ یشفین مجھے شفا دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، والذی اور وہ جو یمیتنی مجھے موت دے گا، ثم پھر یحیین مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جو مجھ کو مارے گا پھر جلائے گا، یعنی کھلانا پلانا مارنا جلانا اور بیماری سے اچھا کرنا سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، والذی اور وہ جس سے اطمع میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی کہ مجھے بخش دے گا خطیئتی میری خطائیں یوم الدین بدلے کے دن، اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر انصاف کے دن، یعنی کسی معاملہ میں بھول چوک یا اپنے درجے کے موافق خطا و تقصیر ہو جائے تو اس کی مہربانی سے معافی کی توقع ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں۔ آگے حق تعالیٰ کے کمالات اور مہربانیوں کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم نے غلبہ حضور سے دعا شروع کر دی، جو کمال عبدیت کے لوازم میں سے ہے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربی اے میرے رب ہب لی مجھے عطا کر حکم و حکمت، والحقنی اور مجھے ملا دے بالصالحین نیک بندوں کے ساتھ، اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں، یعنی مزید علم و حکمت اور درجات قرب و قبول مرحمت فرما اور اعلیٰ درجے کے نیکوں کے زمرے میں جو انبیاء علیہ السلام ہیں شامل رکھ، کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ اس دعا سے اپنی کامل احتیاج اور حق تعالیٰ کی غنا کا اظہار مقصود ہے، یعنی نبی ہو یا ولی، اللہ تعالیٰ کسی کے معاملے میں مجبور مستر نہیں، ہمہ وقت اس کے فضل و رحمت سے کام چلتا ہے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجَعَلْ اور کر لی لسان میرے لیے میرا ذکر صدقٍ اچھا خیر، فی الآخرین بعد میں آنے والوں میں، اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں، یعنی ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ کی توفیق دے کہ پیچھے آنے والی نسلیں ہمیشہ میرا ذکر خیر کریں اور میرے راستے پر چلنے کی طرف راغب ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر زمانے میں میرے گھرانے سے نبی ہو اور امت ہو اور میرا دین تازہ کریں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم کو دنیا میں قبول عام عطا فرمایا، ان کی نسل سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جنہوں نے ملت ابراہیمی کی تجدید کی، اور فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ آج بھی ابراہیم کا ذکر خیر اہل ملل کے باقی زبانوں پر جاری ہے، اور امت محمدیہ تو ہر نماز میں کما صلی تعالی ابراہیم کما بارک تعالی ابراہیم پڑھتی ہے۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَجَعَلْنِي اور تو مجھے بنا دے میں وَرَثَةِ وارثوں میں سے جنت بیشت النعیم نعمتوں والی، اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے، یعنی جنت کا جو آدم کی میراث ہے۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، واغفر اور بخش دے لی ابی میرے باپ کو، انہ بے شک وہ کان وہ ہے من سے الضالین گمراہ جمع، اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا راہ بھولے ہوئے میں۔ ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعا باپ کی موت کے بعد کی، مگر دوسری جگہ نصری آ گئی کہ جب اس کا دشمن خدا ہونا ظاہر ہو گیا تو برات و بیزاری کا اظہار فرمایا، کما قال تعالی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما
تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ سورۃ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ اور اگر انه كان من الظالمین میں کانا کا ترجمہ تھا کہ بجائے ہے سے کیا جائے پھر کوئی اشکال نہیں، کیونکہ زندگی میں ایمان لے آنے کا امکان تھا، تو دعا کا حاصل یہ ہے کہ الہی اس کو ایمان سے مشرف فرما کر کفر کے زمانے کی خطائیں معاف فرما دے۔ اس کے قدر مفصل تحقیق پہلے کسی جگہ گزر چکی ہے، فلیراجع۔ ولا تخزنی یوم یبعثون ولا تخزنی، اور مجھے رسوا نہ کرنا یوم یبعثون، جس دن سب اٹھائے جائیں گے، اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم جس دن لا ینفع نہ کام آئے گا مال مال ولا اور نہ بنون بیٹے، جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ مگر من جو اتى اللہ اللہ کے پاس آیا بقلب دل سلیم پاک، مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل چنگا یعنی بھلا چنگا بے روگ دل، جو کفر و نفاق اور فاسد عقیدوں سے پاک ہوگا وہی وہاں کام دے گا، نرے مال اولاد کچھ کام نہ آئیں گے۔ اگر کافر چاہے کہ قیامت میں مال اولاد فدیہ دے کر جان چھڑا لے تو ممکن نہیں، یہاں کہ صدقات و خیرات اور نیک اولاد سے بھی کچھ نفع کی توقع اسی وقت ہے جب اپنا دل کفر کی پلیدی سے پاک ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَأُزْلِفَتِ اور نزدیک کر دی جائے گی الجنت جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور پاس لائیں بے شک کو واسطے ڈر والوں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، وَبُرِّزَتِ اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم دوزخ للغاوین گمراہوں کے لیے، اور نکالیں دوزخ کو سامنے بے راہوں کے، یعنی محشر میں جنت ماں اپنی انتہائی آرائش و ذبائش کے متقین کو قریب نظر آئے گی، جسے دیکھ کر داخل ہونے سے پہلے ہی مسرور محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح دوزخ کو مجرموں کے پاس لے آئیں گے تاکہ داخل ہونے سے بیشتر ہی خوف کھا کر لرزنے لگیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، وَقِيلَ اور کہا جائے گا لَهُمْ انہیں أَيْنَمَا کہاں ہیں وہ جو کنتم تعبدون تم پرستش کرتے تھے، اور کہیں ان کو کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے۔ من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، من دون اللہ اللہ کے سوا حل کیا ینصرونکم وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون یا بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ کے سوائے کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی اب وہ فرضی معبود کہاں گئے کہ نہ تمہاری مدد کر کے اس عذاب سے چھڑا سکتے ہیں نہ بدلہ لے سکتے ہیں، بلکہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، فَكُبْكِبُوا فِيهَا پھر اوندے منہ ڈالے جائیں گے اس میں، ہم وہ اور الغاوون گمراہ پھر اوندے ڈالے اس میں ان کو اور سب بے راہوں کو۔ وَجُنُودُ ابلیس اجمعون، وجنود اور لشکر جمع ابلیس اجمعون سب کے سب، اور ابلیس کے لشکر کو سبوں کو۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، قالوا وہ کہیں گے وہم اور وہ فیہا اس جہنم میں یختصمون جھگڑتے ہوں گے، کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، تاللہ قسم اللہ کی ان بے شک کننا تھے ہم لفی ضلال البتہ گمراہی میں، مبین کھلی کھلی قسم اللہ کی ہم تھے صریح غلطی میں۔ اذ نسویکم برب العالمین، اس جب نسویکم ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں برب العالمین سارے جہانوں کے رب کے ساتھ، جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے۔ وما اضلنا الا المجرمون، وما اضلنا اور نہیں گمراہ کیا ہمیں الا مگر صرف المجرمون مجرم جمع، اور ہم کو راہ سے بکایا سو ان گناہ گاروں نے۔ فما لنا من شافعین، فما لنا پس نہیں ہمارے لیے من کوئی شافعین سفارش کرنے والا جمع پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والے۔ ولا صدیق حمیم، ولا صدیق حمیم، ولا صدیق اور نہ کوئی دوست حمیم غمخوار، اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا، یعنی بت اور بت پرست اور ابلیس کا سارا لشکر سب کو دوزخ میں اوندے منہ گرا دیا جائے گا، وہاں پہنچ کر آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو الزام دے گا، اور آخرکار اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بڑی سخت غلطی ہوئی کہ تم کو یعنی بتوں کو یا دوسری چیزوں کو جنہیں خدائی کے حقوق و اختیار دے رکھے تھے رب العالمین کے برابر کر دیا۔ کیا کہیں یہ غلطی ہم سے ان پڑے شیطانوں نے کرائی، اب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، نہ کوئی بت کام دیتا ہے نہ شیطان مدد کو پہنچتا ہے، وہ خود ہی دوزخ کے کندے بنے رہے ہیں، کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کر دے، یا کم از کم اس آڑے وقت میں کوئی دوست دل سوزی و ہمدردی کا اظہار کرے۔ سچ ہے الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 67۔
فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، فلو پس کاش ان لنا کہ ہمارے لیے کرۃ لوٹنا، فنکون تو ہم ہوتے من سے المؤمنین مومن جمع سو کسی طرح ہم کو پھر جانا ملے تو ہم ہوں ایمان والوں میں، یعنی اگر ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس جانے کا موقع دیا جائے تو اب ہم وہاں سے پکے ایماندار بن کر آئیں، لیکن یہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 28۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین، بے شک فی ذلک اس میں لآیۃ البتہ ایک نشانی، وما کان اور نہیں ہے اکثر ان کے اکثر مومنین ایمان لانے والے، اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ ان میں نہیں ماننے والے، یعنی ابراہیم کے اس قصہ میں توحید وغیرہ کے دلائل اور مشرکین کا عبرتناک انجام دکھلایا گیا ہے، مگر لوگ کہاں مانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَإِنَّ اور بے شک ربک تمہارا رب لہو البتہ وہ العزیز غالب الرحیم نہایت مہربان، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔